إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں ہم خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ جادو کی ایک بہت ہی خطرناک قسم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سحر محبہ کے بارے میں کہ جو محبت کے لیے جادو کیا جاتا ہے اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کی علامات کون کون سی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کی وجہ ذکر کر دیتا ہوں مختصر سی کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ محبت والا جادو عمومی طور پر تب کیا جاتا ہے کہ جب اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کی طرف پرپوزل بیچتا ہے شادی کے لیے یا پھر اس کو محبت کے لیے، پیار کے لیے، جو بھی آج کل کا کنسیپٹ جو چل رہا ہے کہ اگر کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے، اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جب اس کی طرف پیغام بیچتا ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے، تو لڑکا پھر وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے جادو کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس ہی اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ لڑکا اس کا انکار کر دیتا ہے اس کے ساتھ شادی کرنا یا اس کے ساتھ جانے، اس کے پاس جانے سے، تو وہ پھر جو عورت ہوتی ہے اس کو اپنے پاس بلانے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے، اس سے شادی کرنے کے لیے اس پر جادو کرواتی ہے۔ تو عمومی طور پر یہ جادو تب کیا جاتا ہے کہ جب لڑکا لڑکی جو ہے ان دونوں کو آپس میں وہ ریلیشن خراب ہو چکا ہو تو وہ آپس میں ایک ہونے کے لیے ایک دوسرے پر جادو کرواتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں محبت والا جادو، سحر محبہ۔ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جب اس پر یہ جادو کیا جاتا ہے تو عمومی طور پر آدھی رات کے وقت ان کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے، ان کا دل گھر کے اندر گھبراتا ہے، وہ گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا دل کرتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جادو کی بہت خطرناک قسم ہے۔ ہوتا عمومی طور پہ یہ ہے کہ جب جادوگر جادو کرتا ہے تو اس کی ساری کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ انسان اپنی دنیاوی کاموں سے الگ ہو کے، اپنے دنیاوی رشتوں سے الگ ہو کے، اپنے والدین سے، بہن سے، بھائی سے، اپنے دوستوں احباب سے، رشتہ داروں سے الگ ہو کے صرف ایک لڑکی یا ایک لڑکے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو وہ جب رات کے وقت اس پر وہ حملہ کرتا ہے، یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب وہ جادوگر ہوتے ہیں، صاحب لوگ ہوتے ہیں، وہ جب اپنا عمل کرتے ہیں تو 99% جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ساحر جو ہوتے ہیں، وہ رات کے وقت اپنا یہ جنتر منتر پڑھتے ہیں، اپنے عمل کرتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت ان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب رات کے وقت وہ اس پر عمل کرتے ہیں، جنتر منتر کرتے ہیں، سحر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آدھی رات کے وقت پھر لڑکا یا لڑکی کا دل کرتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، اس انسان کی طرف وہ متوجہ ہو اور اس کی طرف اس کا دل کھینچا چلا جاتا ہے۔ دوسری اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کا ہر وقت ایسے ہوتا ہے کہ اس کے دل کو کسی نے دبوچا ہوا ہے، اس کے دل کو کسی نے پکڑا ہوا ہے، اس کے دل میں تکلیف ہونا، گھٹن محسوس ہونا، اس کھچن محسوس ہونا دل میں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو سحر محبت والا جادو ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ دل پر وار کرتے ہیں، انسان کے دل کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس پر یہ جادو ہو جاتا ہے اس کا ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ کسی نے پکڑا ہوا ہے، کسی نے اپنے قابو کے اندر اس کا دل کیا ہوا ہے، اس کا دل ہمیشہ گھٹن میں رہتا ہے اور کھینچا ہوا اس کو محسوس ہوتا ہے۔ تیسری اس کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ یہ کسی ایسے انسان کی طرف مائل ہونا، محبت کرنے لگنا، نہ چاہتے ہوئے بھی، پہلے یہ انسان اس کو پسند نہیں تھا، اس کی طرف مائل ہونے لگنا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جو انسان نے جادو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان اس کی طرف مائل بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کو ہوش آتی ہے وہ کہتا ہے یار میں یہ کیا کر رہا ہوں، مجھے تو یہ انسان پسند نہیں تھا، لیکن پھر جب جادو کا اثر ہوتا ہے تو وہ انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اس کی طرف مائل ہونا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھی اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کا نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان کے بارے میں سوچتے رہنا، جس نے اس کے اوپر جادو کروایا ہے، اس کے خیالات بار بار دل میں آنا، اس کے لیے محبت کا اٹھنا، اس کے لیے ناجائز تعلقات کا قائم کرنا، اس کے ساتھ ہم بستری کرنے کو دل کرنا، اس کے پاس بیٹھنے کو دل کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے سحر محبہ کی۔ پانچویں اس کی علامت یہ ہے کہ صرف ایک انسان سے محبت ہونا کہ جس نے اس کے اوپر جادو کروایا اور باقی تمام لوگوں سے نفرت ہو جانا۔ میں نے اپنی لائف کے اندر خود ایسے کیسز ہینڈل کیے ہیں کہ جو لوگ لڑکیاں آتی ہیں، لڑکے آتے ہیں کہ ہمیں صرف اس انسان کے ساتھ محبت ہوتی جا رہی ہے، اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں
کہ جس کو ہم پسند بھی نہیں تھے کرتے، باقی تمام لوگوں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، والدین سے، بچوں سے، بیوی سے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، بس اس انسان کے ساتھ وہ لگاؤ ہوتا جا رہا ہے۔ چھٹی اس کی قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی بند جگہ پر دیکھنا، بند کمرے میں دیکھنا، کسی پنجرے میں، کسی جیل میں خود کو بند دیکھنا، یہ بھی اس کی بہت بڑی علامت ہے، کیونکہ وہ انسان اس کو اپنے قید میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو اس پر جادو کروا رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو قید کر لوں، تو خواب کے اندر خود کو قید ہوتے ہوئے دیکھنا، بند جگہ پر دیکھنا، یہ بھی اس کی علامت ہے سحر محبہ کی۔ آخری اس کی علامت یہ ہے کہ خواب کے اندر کسی ایک انسان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کثرت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوا خود کو دیکھنا۔ لڑکی ہے تو وہ جس لڑکے نے اس پر جادو کروایا اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرتے دیکھتی ہے، لڑکا ہے تو لڑکی نے جس لڑکی نے اس پر جادو کروایا اس لڑکی کے ساتھ وہ ہم بستری کرتا ہوا دیکھتا ہے، تو یہ اس کی علامات ہیں کہ جس پر سحر محبہ والا جادو کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں۔ اس کا علاج جو ہے وہ آپ دھیان سے سن لیں، جب آپ اس کو سننے لگیں تو کوشش کریں کہ اپنے پاس کاپی پینسل رکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی کوئی انسان یہ جادو کا مریض بنے، سحر محبہ کا مریض بنے، تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی ہے روزانہ کی بنیاد پر، چاہے وہ 1 پیج کریں، 2 پیج کریں، پاؤ کریں، آدھا پارہ کریں، پورا پارہ کریں یا پوری سورت کریں، تو کوشش کرنی ہے اپنے روزانہ کی بنیاد پر اس کو ریوائز کرنا ہے، اس کو پڑھتے جانا ہے، سورۃ البقرہ کو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو میں آپ کو پڑھائی بتانے لگا ہوں، یا اپنے مخصوص پڑھائی ایک ہی جگہ بیٹھ کے کرنی ہے، تو جب آپ نے یہ پڑھائی کو کرنے لگنا ہے تو 2 چیزیں آپ نے کوشش کرنی ہے پاس رکھیں، پانی، اور اگر زمزم ہو تو وہ بہت بہتر ہے، زمزم کا پانی لے لیں، اگر زمزم کا پانی موجود نہیں ہے تو سادہ پانی رکھ لیں اپنے پاس ایک جگ کے اندر۔ دوسری چیز آپ نے رکھنی ہے کہ زیتون کا آئل آپ لے لیں، یہ 2 چیزیں لازمن ہیں، پانی اور زیتون کا آئل، ٹھیک ہے، یہ لازمی 2 چیزیں آپ نے لینی ہے۔ اگر پانی کی جگہ زمزم والا پانی ہو تو وہ بہت بہتر ہے۔ آپ نے اس پہ پڑھائی کیا کرنی ہے، 2 جگہ آپ نے سامنے رکھ لی ہے، آپ نے اس پہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ٹھیک ہے، یہ والی جو آیت ہے آپ نے 21 مرتبہ اس کو تلاوت کرنا۔ میں کوشش کروں گا یہ جو پڑھائی بھی ہے اور جو یہ آیت ہے یہ آپ کے سامنے شو ہو جائے۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ سورۃ الحشر کی آخری 4 آیات آپ نے 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ تیسرا فلق ناس کی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت آپ نے 11 مرتبہ کرنی ہے۔ سورۃ الجن کی تلاوت آپ نے 1 مرتبہ کرنی ہے۔ سورۃ القاف کی تلاوت آپ نے 1 مرتبہ کرنی ہے، اور سورۃ آیت الکرسی کی تلاوت آپ نے 21 مرتبہ کرنی ہے۔ اور یہ جو پڑھائی آپ نے جب اس کو پڑھتے جانا ہے، آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد زیتون پر اور پانی پر آپ نے اس کا دم کرتے جانا ہے، اور جو زیتون کا آئل ہے اس کو اپنی پیشانی پر، ناخنوں پر، ٹھیک ہے، پاؤں کے، ہاتھوں کے، اپنے سینے پر، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر ہلکا ہلکا اس کو لگا لینا کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے۔ اور جو پانی ہے اس کو آپ نے پینا بھی کرنا ہے، اس کو اپنے غسل والے پانی کے اندر شامل کر کے اس کے ساتھ نہانا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کوشش کریں کہ وہ پانی جو آپ اپنی ہنڈیا کے اندر بھی تھوڑا سا اس کو شامل کر لیں، اور آپ نے اس پانی کا پھر آپ چھڑکاؤ بھی کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر اپنے بیڈ روم پر، اپنے بیڈ کے چاروں کناروں پر، بیڈ کے نیچے، بستر کے اوپر ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کر لیں، کمرے کے چاروں کناروں پر، اپنے مین گیٹ پر، اپنے کمرے کے چاروں کنارے، اپنے کمرے کے دروازے پر، اپنے چھت کے چاروں کناروں پر۔ تو یہ آپ نے مکمل طریقہ کرنا ہے۔ جب آپ اس کو 1 مہینے تک کریں گے تو انشاءاللہ جو یہ جادو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو جیسے موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہو، واللہ عالم بالصواب۔